کوئی عورت جو مطلقہ ہے اس کا کوئی کاروبار کرنے والا بھی نہیں ہے تو اپنی رقم مرکز قومی بچت کی کسی اسکیم میں جمع کرا کے منافع دے سکتے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اسکیم کیا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ بینک جو ہے نا اسلامی جیسی المیزان ہے, البرکہ ہے اسلامی, ان میں وہ کسی اسکیم میں جمع کرا دے تاکہ جو نفع ملے حلال تو ہو. میرا پوتا ہے 12 سال کی عمر ہے, اسے ڈرونے خیالات آتے ہیں. بہرحال اس کو آپ صبح و شام آخری 3 صورتیں جو ہے نا قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں. کبھی آیت الکرسی پھیر دی, کبھی سورۃ فاتحہ پھیر دی. قرآن کو چومنا یا سینے سے لگانا بدعت ہے. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک سمجھاتے ہیں. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ سینے سے لگا لو لیکن تیری بات میں نہیں مانتا. تو کہتا ہے داڑھی نہ منڈا, میں ابھی بھی منڈا کے بیٹھا ہوں. سینے سے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں وہ اور لوگوں کو دعوت دیں گے بھی درس میں بیٹھا کر, کوئی بات دین کی بات ہے. اگر میں کسی کو دین کی بات کروں اور خود عمل نہ کروں یہ گناہ ہے, لیکن پھر بھی دین کی بات کر سکتا چاہے خود عمل کرو یا نہ کرو. اگر ایسی بات ہو جائے نا تو آج کل تو پھر کوئی بھی دین کی بات نہیں کر سکتا. 99% تو خود ایسے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے, لیکن کہنے کا ثواب ملے گا, عمل نہ کرنے کا تمہیں سزا ملے گی. کہتے ہیں کہ گھر والے میری شادی کا سوچ رہے ہیں, مجھ پہ قرضہ بھی ہے, کاروبار بھی نہیں ہے. شادی کی برکت سے اللہ پاک رزق دے دیتے ہیں. قرآن پاک ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ, کہ اگر تم فقیر ہو تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرما دے. کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بعض ٹوپیاں ایسی بنی ہوئی ہیں جن پہ کعبے کی تصویر ہے. نماز تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے, اور ایسی ٹوپی خریدنی نہیں چاہیے, کیونکہ کبھی آپ نیچے پھینکیں گے, کبھی اس سر پہ نیچے رکھ کے سوئیں گے, وہ بھی تو آپ بے ادبی ایک قسم کی ہے نا. کہتے ہیں کہ کراچی میں بہت ساری ٹڈیاں, مکڑی جو ہے نا بہت آ گئی ہے, تو ہاں ہمارے جو بنگالی دوست رہتے ہیں انہیں پکڑ کے کھا لی. اچھا کیا, حلال ہے, کیا ہو گیا؟ میں ایک شخص کے ساتھ کام کرتا تھا, محلے کے جاتا, بہت دنوں کے بعد پیسے دے. اب 7 مہینے ہو گیا پیسے بھی نہیں دے رہا. اللہ سے دعا مانگو, میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پیسے جو لوگ نہیں دے رہے وہ مجھے لے دو گے. اللہ سے دعا مانگو, اللہ حل کرے. میری امی بیمار ہیں, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. بہرحال جتنا پانی ملتا ہے اتنا لے جاؤ. اگر زیادہ لے جانے کا شوق ہے تو جہاز پہ ایک کارگو کرا دیں, 100 کلو لے جائیں. تم بھی تو چوری کرنا چاہتے ہو نا, قانونی راستے سے کیوں نہیں لے جاتے؟ بک کراؤ, پیسے دو. ایک آدمی کہتا ہے کہ مکے مدینے کے دکانداروں سے کچھ لینا ہو تو ریٹ وغیرہ کی بات نہ کرو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ نیت اچھی ہو, صدقے کی ہو, ستانے کی نیت نہ ہو. ایک عورت عمرے کے پہلے طواف میں 7 چکروں کے بجائے 49 چکر لگائے. 12 اللہ قبول کرے. اور کیا, ٹھیک ہو گیا. زیادہ ہی کیے ہیں, کم تو نہیں کیے بیچاری نے. اگر کسی سے نیت بھول جائے اور طواف شروع کر دے, جب طواف شروع کرے نیت ہے تو ادھر گیا ہے نا, نیت نہ ہوتی تو ادھر کیوں گیا؟ زبان سے کہنا تو ضروری نہیں. عمرے پہ آیا ہے, عمر 14 سال ہے, طائف گئے, وہ بھی ساتھ تھا, سخت بخار تھا, احرام ٹھیک ہے, بیمار تھا, احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں.
میرے ماموں جو ہے میری والدہ کا حصہ نہیں دے رہے، اللہ ان کو ہدایت دے، دعا کرو اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ عصر کی نماز کے بعد جتنے طواف ہو سکتے ہیں کر لو، نماز ان کی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھ لو۔ اب یہ تمہاری ہمت ہے 2 طواف ہوں، 3 ہوں، 1 ہو۔ بہرحال جو کبوتر چوک پہ لوگ صف بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی ولا نہیں ہوگی؟